یہ سورہ البقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ ہے، جس کی 286 آیات ہیں۔ یہ ہے سورہ البقرہ مدنیہ، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو اس لیے یہ قرآن پاک میں ٹوٹل 114 سورج ہیں، اور جن میں سے 286 ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ریمیننگ ہیں وہ مدنی ہیں۔ تو مکی صورتیں ہیں، ان میں زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واسطہ پڑتا تھا وہ مشرکین مکہ سے پڑتا تھا، جو بت پرست تھے، تو اللہ کے وجود کے بارے میں نیٹ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو اس میں اللہ کے وجود کے بارے میں مشرکین مکہ کے سوالات کے ان کے جوائز، جو بیسک بلیف ہیں، عقیدہ آخرت ہے، اور اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر ان سے مخاصمہ جو تھا وہ اسی بات پر رہا، تو اسی ریلیونٹ قرآن پاک بھی اترتا رہا۔ پھر جب مدینہ گئے تو وہاں مسجد نبی کی تعمیر کی، اور مسلمانوں کے اور کی نماز فرض ہوئی، جو شراب کو حرام قرار دیا گیا، سود کو حرام قرار، تو مختلف قسم کے احکامات جو ہیں وہ مدینہ میں جا کے ملے۔ تو اس سورہ البقرہ میں کہا جاتا ہے کہ 500 یا 1000 کے قریب احکامات مختلف مفسرین کہتے ہیں جو ان سے نکلتے ہیں، بظاہر تو نہیں لیکن ایک حکم سے آگے کئی حکم نکلتے ہیں۔ یہ لکھا ہے سورہ البقرہ مدنیہ، مدنی واحیہ، اور وہ میاتانی 200، میاتانی کا مطلب ہے 200، و ستو اور 6 سمانون کہتے ہیں 80 کو، 286 آیت ہیں، واو اور اربعون کہتے ہیں 40 کو، 40 کو، رکوع اس کے رکوع ہیں۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شروع کرتے ہیں۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا بچے آپ کے ساتھ؟ یس سر، ہو رہی۔ چلو، الف لام میم، تو یہ حروف مقطعات ہیں، میں ادھر ساتھ آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں۔ حروف مقطعات کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کو، جو سیپریٹ ہو، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو پڑھنے میں۔ یہ لام اور میم کو اکٹھا لکھا گیا ہے، الف کو علیحدہ لکھا گیا ہے، لیکن جب ہم انہیں پڑھیں گے تو ہم ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، الف لام میم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکی ہیں۔ پھر یہ الف لام میم سے بتایا کہ یہ قرآن پاک کے یہ 3 حروف ہیں، الف کی 10 نیکیاں علیحدہ ہیں، لام کی علیحدہ ہے، اور میم کی علیحدہ ہے۔ اور پھر اللہ کل قیامت کو جس کے لیے جتنی زیادہ نیکیاں بڑھا دے وہ اللہ کے اوپر ہے۔ تو اس کا جو میننگ ہے، اس کا مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ اس کا جو مفسرین کہتے ہیں کہ جو فائنل اس کا جو مفہوم ہے، یہ حروف مقطعات یہ تقریباً قرآن پاک کی کل 29 سورہ ہیں جن سے پہلے آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں الف لام میم آئے ہیں، اور اس سے بعد سورہ آل عمران ہے، اس میں بھی الف لام میم ہے، پھر کہیں پر قاف ہے، کہیں پر الف را ہے کسی صورت کے آگے۔ تو ان کا جو واضح مفہوم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ عربوں میں جو پہلے عرب رائٹنگس تھیں ان میں یہ اس طرح کے جو حروف تھے وہ جانے جاتے تھے۔ پھر ایک مفسر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہو سکتی ہے، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد۔
پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو عربوں میں ماں فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ عربوں میں دستور تھا کہ وہ مختلف لفظوں سے ان کے ہاں جانوروں کے نام بھی مشہور تھے. الف سے گائے کو الف سے تشبیہ دی جاتی تھی، گائے کے سر کو بڑا ہوتا ہے تو اس کو الف سے تشبیہ دی جاتی تھی. اس طرح جو تا ہے سورۃ طٰہٰ، تو اس میں یہ جو تا ہے نا اس کو اصطہا سانپ سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو اس لیے وہاں پر طٰہٰ یوز ہوئے ہیں. جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، سانپ ان کی لاٹھی کو پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتی تھی، تو اس میں تا کا ذکر ہے. اس طرح نون جو ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو نون کو مچھلی کے پیٹ کا بھی کہا جاتا ہے. لیکن ان دی اینڈ یہ تمام جو مفسر ہیں یہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کوئی بتائیں، لیکن جو فائنل ورڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح حدیث نہیں ہے اس بارے میں کہ اس کا میننگ بتایا جائے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. تو یہ ایسے علوم ہیں جن کا ان علوم میں شامل ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور جیسے قیامت کا علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن نشانیاں کچھ بتا دی جاتی. نیکسٹ ہم کرتے ہیں ذالکہ. ذالکہ بتا سکتے ہیں بچے یہ ذالکہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اس میں مصولہ ہے، کیا ہے؟ اس میں اشارہ. شاباش سر اس میں اشارہ. شاباش. ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ. اس کے ریورس ہم حاذا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ. تو ذالک الکتاب اس کا ہم یہاں پر یہی لیں گے کہ یہ کتاب وہ کتاب، کیونکہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیتیں اتر رہی تھی تو اس لیے جس کے بارے میں ذالکہ کی یہ بھی اس لیے مفسر کہتے ہیں یہ اس لیے بھی شاید آیا ہے کہ آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا یہ جو سارے معاملات ہے سورۃ فاتحہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو سورہ الگ نازل ہوئی تو وہ نازل ہو چکی تھیں اور مکی صورتیں بھی نازل ہو چکی تھی، پھر یہ مدنی صورت ہے. تو ذالکہ اس سے مراد ہے کہ جو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، تو اس کے لیے عرب جو ہے وہ اشارہ بعید بھی یوز کرتے ہیں، اشارہ قریب نہیں اشارہ بعید یوز کرتے ہیں. تو اس سینس میں کہ یہ آپ کے پاس جو قرآن پاک اتر رہا ہے یہ کتاب آلریڈی جس کا ذکر جس طرح انگلش میں دی یوز کرتے ہیں کس ورڈ کے لیے، اس کا آلریڈی پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے. تو ذالکہ کو ہم اردو میں اپنے سمجھنے کی خاطر کریں گے یہ ذالکہ یہ کتاب. کتاب سے مراد قرآن پاک. لا نہیں، ریبہ شک، فی ہی یہ دو ورڈ ہیں، فی اور ہا یہ آپس میں اٹیچ ہیں. اس کا مطلب ہے فی کا مطلب ہے میں، ہا اس میں، نہیں کوئی شک اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. یہ جو لام ہے نا اس کا مطلب ہے لام کے نیچے زیر ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا فور کے لیے، اور اگر لام کے اوپر زبر ہوگی لام کے اوپر الف ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا نہیں کا. تو للمتقین واسطے پرہیزگاروں کے لیے. پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بتا سکتا ہے بچہ کہ شک کیوں نہیں اس میں کرنا چاہیے قرآن پاک میں؟ اچھا بچے، جو مشرکین تھے نا اس دور میں بھی اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، اللہ کے قرآن پاک کو نہیں مانتے، تو وہ اس دور میں بھی شک کرتے تھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک خود سے بنا لیا ہے. تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے کچھ حصہ یہودیوں سے لے لیا ہے احکامات والا، کچھ عیسائیوں سے لے لیا ہے، تو اس طرح انہوں نے ایک نئی کتاب بنا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر چیلنج کیا کہ اگر تم شک میں ہو کہ قرآن پاک میں جانا بندہ نہیں ہے تو تم اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. جب یہ چیلنج انہوں نے نہ قبول کیا پھر کہا کوئی ایک صورت ہی لے آؤ. اگر
تم یہ کہتے ہو نا یہ کسی انسان کا کلام ہے، من جانا بندہ نہیں ہے، تو پھر ایک صورت ہی بنا کر لیں گے۔ تو ایک شاعر تھا ان میں سے، اس نے انا تینا کل کے غزل کے اوپر چھوٹی سی صورت بنائی، اور پھر اپنے ہی جو مختلف شعراء تھے انہیں اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو یہ انہوں نے مسلمانوں نے چیلنج کیا تھا اور ہم نے یہ بنا لی ہے۔ میں نے تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے بنائی ہے اس میں اور جو انا دینا کل کوثر ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، تو وہ اس چیلنج کو پورا کرنے سے بھی ناقص ہے۔ پھر اب ہم نے کسی کتاب کو یا کسی بھی ٹیکسٹ کو یا کسی بندے کی بات کو چیک کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ عقلی پہلو بھی ہوتے ہیں کہ ایک بندہ آپ سے مختلف قسم کی پیشن گوئیاں آپ کو کی جا رہی ہیں، جیسے فرعون کی لاش کی، جیسے جو رومی فتح ہو گئے تھے، ایرانیوں کو شکست ہو گئی تھی، تو اس طرح قرآن پاک میں وہ بھی ہیں کہ ان قریب یہ جو رومی ہیں جو عیسائی ہیں یہ غالب آئیں گے ایرانیوں کے اوپر، تو وہ بھی ایز اٹ از پوری ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف قسم کی بشارتیں اور وہ موقع پر پوری ہو جانا، پھر معجزات سارے، تو ہر چیز قرآن پاک میں اور جو اس کے احکامات ہیں کہ آپ نے شراب نہیں پینی، آپ نے زنا نہیں کرنا، آپ نے قتل نہیں کرنا، آپ نے غیبت نہیں کرنی، آپ نے چوری نہیں کرنی، بغض نہیں کرنا، حسد نہیں رکھنا کسی سے، تو وہ اگر یہ چیزیں معاشرے میں کم ہوں تو معاشرہ بہتر ہوتا ہے، اور اگر معاشرے میں یہ زیادہ ہو جائیں تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اسلامی تعلیمات کو اپلائی کر کے بھی دیکھ لیں تو آپ بہتر انسان بنتے ہیں، بلکہ انفیریئر نہیں بنتے، سپیریئر بنتے ہیں۔ تو کسی بھی پہلو سے قرآن پاک کی تعلیمات کے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور کچھ سائنٹیفک فیکٹس ہیں قرآن پاک میں جو آج کی سائنس اسے اپروو کر رہی ہے، وہ بات ہے لمبی ہو جائے گی، تو کسی بھی حوالے سے قرآن پاک کو پڑھ لیں، پرکھ لیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میں جانب اللہ ہے۔ اب آگے بات کی جا رہی ہے ہدی للمتقین، تو یہ ہدایت ہے، اس میں متقین کہتے ہیں نیکوکاروں کو، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے تقوی ہے، جن کے دل اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے تقوی کی تعریف پوچھی، انہوں نے فرمایا کہ آپ کا گزر کہیں خاردار جھاڑی سے ہوا ہے، کانٹوں والی جگہ سے ہوا ہے، تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنا دامن کپڑے وغیرہ سمیٹ کے گزرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دنیا میں بھی اس طرح گزرنا ہے، اور جو بری چیزیں ہیں، ایول تھنگز ہیں، ان سے بچ کے آپ نے گزرنا ہے، تو یہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، نیکی سے محبت، جس طرح آپ بچے ہیں، آپ اللہ سے ڈر آپ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں رغبت اختیار کرتے ہیں، ہمارا دل نیکی کی طرف جھکتا ہے۔ تو جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش جو ہوتی ہے وہ بنجر زمین پر بھی ہوتی ہے اور دوسری زمین پر بھی ہوتی ہے، اور زمینیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ بنجر زمین کو اس بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ پھل پھول اور فصلیں اس بارش سے لے آتی ہے۔ تو اس میں بارش کا قصور نہیں ہے آپ کے، تو بندے کا جو دل ہے، جو دماغ ہے، اس میں بھی یہ ایفرٹ، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف جھکے، اللہ کی طرف دوڑے۔ تو پھر ایسے بندوں کے لیے یہ ہدایت ہے، سیدھی راہ ہے، زندگی بھی کامیاب ہوگی، زندگی میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور آخرت بھی ایسے بندوں کی ہوگی۔ اللہ زینہ، یہ اس میں موصولہ ہے، اللہ زینہ اس کا معنی ہے وہ جو، یہ بعد میں آپ بچوں میں سے ریوائز بھی کرنا ہے، آپ نے جو ہینڈ ریز کرے گا کوشش کرنی ہے کہ جو میننگ نہ آئے آپ پوچھ لیں، اور اس کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں ان کے ورڈ، اور پھر بعد میں آپ کو پرابلم، یہ ہم تھوڑے دن ہی کریں گے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے میں پڑھاتا جاؤں گا تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ اللہ زینہ وہ لوگ یومنون ایمان لاتے ہیں، بھی کا مطلب ہے ساتھ، جیسے بسم اللہ ہے ساتھ نام، بالغیب ساتھ غیب کے، واؤ اور یقیمونا وہ قائم کرتے ہیں، صلاۃ نماز، واؤ اور مما، من یہ دو لفظ ہیں اٹیچ کیے ہوئے،
من سے مراد ہے سے، اور ما کے تین مطلب ہوتے ہیں جو، کیا اور نہیں. جیسے ما اسم کا وٹ از یور نیم، مل حیات دنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، دعا نہیں کے معنی میں. اور سم ٹائم یہ جو کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے. اور سے ما جو، مم ما، اور سے جو رزق نہ ہوں، یہ رزق یہ ورڈ ہے رزق سے. اور پھر یہ جو نا ہے یہ والی نا ہے، نا کہتے ہیں چھوٹی یا ہوتی ہے میرے کے لیے، اور نا ہوتی ہے اور ہمارے کے لیے، پوزیسو کیس میں آ جاتا. ہم انہیں، ان سب کو، جو آپ نے ضمیر منفصل پڑھی ہوئی ہے نا، ہوا ہما اور ہم، ہوا وہ واحد مذکر، ہما وہ دو، اور جو ہم ہیں وہ دو سے زیادہ مذکر. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اس کو میں روایت کرتا ہوں. اللہ زینہ وہ جو یومنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، و یقیمون اور قائم کرتے ہیں، صلاۃ نماز، و مما اور سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو سورہ فاتحہ تھی اپنا تعارف کرایا، گزشتہ اقوام کی ہسٹری آپ کو بتائی، اور کہا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے بندوں میں شامل کریں. پھر یہ کہا گیا کہ اس چیز کو آپ نے بالکل بلیو کرنا ہے کہ یہ اللہ کے ورڈ ہے، اور اللہ نے ہی آپ کو پیدا کیا ہے. اللہ نے سورج چاند ستارے آسمان، ایون کہ جو آپ ریت کے ذرے یا مٹی کے ذرے دیکھتے ہیں وہ بھی ہم میں سے کسی انسان نے یا سائنٹسٹ نے نہیں بنائے، وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. تو اس کے بارے میں آپ نے، اللہ نے کہا کہ کوئی شک نہیں رکھنا. جب آپ کا یہ ایمان بلیو ہو جائے تو پھر کہا گیا ہے غیب پر ایمان. غیب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہوا ہے. جو فرشتے جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہیں کسی نے نہیں دیکھا ہوا. پھر کل قیامت کا میدان قائم ہونا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی جانتا نہیں ہے کہ وہ ہونا ہے. تو جو ہمارے سامنے جو چیزیں ظاہر ہیں ان کی بیس پر ہم غیب پر ہو، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہم ایمان بالغیب دیکھیں ہیں. تو اگر کوئی نون مسلم آپ سے کویشچن کرے کہ آپ تو بن دیکھے بن سمجھے ہی ایمان لے آتے ہیں، آپ کو کہا گیا کہ ایمان ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے. وہ ہے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہر چیز، زندہ چیز کو پانی سے بنایا گیا، سورج کی روشنی، یہ زمین کی گردش، سورج کی مختلف سائنٹیفک چیزیں ہیں جو آپ انہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرو ہے. پھر ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں دنیا میں، جس طرح ایک کلاس کا چلنا ہے، اور اگر کلاس کا نتیجہ ہی نہ ہو، سب پاس ہو جائے یا سب فیل ہو جائے تو وہ امتحان ایک کلاس فائم نہیں ہوتی. اس طرح اگر ہمارا کوئی کل کو نتیجہ ہی نہیں ہونا، ہماری نیکی نہیں شمار ہونی، سب ہی ایک جیسے ہیں، تو پھر یہ اگر ایک کلاس نہیں اس طرح چل سکتی تو یہ دنیا کا نظام کس طرح چل سکتا ہے. تو غیب کے متعلق، اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میرا کلام ہے. جیسے اگر تمہیں یہ ذرا بھی ڈاؤٹ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، تو پھر اس جیسی کوئی مل جاؤ اور سارے کوئی صورت بنا کر لے آؤ، لیکن تم نہیں بنا سکو. تو مختلف قسم کی باتیں، چیزیں، معجزات مختلف انبیاء کرام کے، جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، موسیٰ علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے کشتی پر، جنہیں اس دور کے لوگوں نے وٹنس کیا اپنی آئی سے. ہسٹوریکل ایویڈنس بھی یوز ہوتا ہے کسی چیز کی اتھینٹسٹی کے لیے. تو مختلف معجزات ہیں جس سے یہ چیزیں ساری ٹرو، اور یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو انبیاء کرام سے لے کر ہم تک آیا. اب غیب پر اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اس کتاب کو من جانب اللہ سمجھنے کے بعد، پہلا جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، جو سب سے مور امپورٹنٹ ہے انسان کی لائف میں، تو مسلمان ہو اور وہ یقیم الصلاۃ نماز کا قائم کرنے والا ہے. ہمارے پاس ٹائم ذرا گزرا ہے، میں نے 20 منٹ کہا ہوا تھا، چلے تھوڑا سا اوپر ٹائم کے آسا سے اس کو ریڈیوس کرتے جائیں گے.
جو قائم کرتے ہیں نماز کو، تو پہلا جو حکم ہے نماز کا، اگر آپ نماز کا 700 سے زیادہ مرتبہ ذکر ہے، تو کچھ لوگوں نے کویشچن کیا کہ اتنی بار ذکر، تو اس سے قرآن پاک کا ربط نہیں خراب ہوتا، بار بار نماز کا آ جاتا ہے؟ تو جو مفسر ہیں وہ ان کا جواب وہ دیتے ہیں کہ یہ اتنی بار اس طرح اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھنے والا ہو تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نماز آپ کو گناہوں سے جو آپ سے صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، نماز ان کو وقتاً فوقتاً پاک کرتی رہتی ہے، اور نماز سے اللہ کی یاد قائم ہوتی ہے، مسجد میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سوشل ریلیشن شپ قائم ہوتے ہیں، ذہنی طور پر آپ آزاد ہوتے ہیں، ذہنی طور پر بندہ جب بندوں سے دوسروں سے بات کرتا ہے تو وہ خود کو ریلیکس فیل کرتا ہے، ایک بچے خودکشیاں بھی کرتے ہیں، باہر کی دنیا میں خودکشیاں کرتی ہے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ان میں سوشل سسٹم کم ہو جاتا ہے، لوگ خود کو کمروں میں تنہا کر لیتے ہیں، لوگوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، تو پھر سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ تو نماز سے آپ کی صحت، آپ دیکھ لیں کرونا وائرس میں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اپنے ہینڈ واش کرنے آپ نے وقتاً فوقتاً، تو اللہ تعالیٰ 5 وقت آپ کے ہینڈ واش، آپ کا چہرہ، آپ کے جو باڈی پارٹ جو پاؤں لگتے ہیں زمین پر یا ہینڈ دوسروں کو لگتے ہیں، یہ سارا کچھ، تو یہ ہم سارا کچھ واش کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں اور ایک یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس نے سب سے زیادہ اٹیک نان مسلمس کو کیا ہے، مسلمس کو کم اٹیک کیا ہے اس نے۔ اچھا جی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور سے جو رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد آپ کا فنانشیل بھی ہے کہ آپ کے پاس جو پیسے وغیرہ ہیں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کے آپ باؤنڈ ہیں انولی زکوٰۃ دینے کے، اور اس کے علاوہ صدقات ہیں وہ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ رزق میں اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، جیسے آپ کمپیوٹر سائنس کو اچھا جانتے ہیں تو آپ یہ اسکل کسی کو کنورٹ کر دیتے ہیں، کسی کو روزگار کی لیول پر لے آتے ہیں، تو یہ بھی رزق کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی اسکل ہے آگے کنورٹ کر دیا ہے۔ تو پھر جو آپ یہ کوئی چیز، جیسے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کل کو آپ کسی کو پڑھائیں گے، تو جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو یہ جو سلسلے ہیں یہ ویسے ہی چلتے رہیں گے، اور قبر میں ہماری آخرت جو ہے اس سے بہتر ہوتی رہے گی۔ والذین، اور جو لوگ یومنون، ایمان لاتے ہیں، بی کا مطلب ساتھ اور ماں کا جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الہ، یہ دو ورڈ ہیں، الہ اور کا، الہ کا مطلب ہے کی طرف، اور کا کا مطلب ہے تمہاری، ٹو ورڈ یو، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، وا اور ما جو، نازل کیا گیا من قبل کا، آپ سے پہلے، و بالآخراتی ہم یوقنون، اور آخرت پر، اور ساتھ آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین کرنے والے ہیں۔ ایک منٹ پلیز، ایک اچھا بچے، و ماں اور جو انزلہ نازل کیا من قبلی کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے تورات، زبور، انجیل جو نازل ہوئی، اور آپ پر قرآن پاک نازل ہوا، تو جو عیسائی یا یہودی وغیرہ ہیں وہ ہمارے قرآن پاک کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن ہمارے مورل سٹینڈرڈ، ایتھیکل سٹینڈرڈ جو ہیں مسلمانوں کے، وہ دنیا میں سب سے بہترین ہے۔ ہم ان کے جو کلام ہیں ان کے بارے میں یہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان میں کچھ خدائی الفاظ بھی شامل ہیں،
لیکن عمل ہم ان پر اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہودیوں نے کتاب میں تحریف کی، کتاب کی آیتیں بدلتے رہے۔ اس طرح عیسائیوں میں وقت کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نہیں کہا تھا کہ عقیدہ تثلیث اور مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا، تو انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنایا اور عزیر علیہ السلام کو بنایا، تو عقائد ان کے چینج ہو گئے۔ تو اب یہ قرآن پاک تھا، یہ اس کے بعد آئی ہے، تو اس میں سارے جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، اچھی چیزیں، وہ اس کلام پاک میں شامل کر دی گئی ہیں، اور عمل اب ہم نے اسی پر کرنا ہے۔ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک وقت پر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اس حوالے سے ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے، اور ان کے انبیاء کی، وہ بھی سارے اللہ کا پیغام دینے دنیا، تو ہم ان کے انبیاء کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی کتابوں کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور آخرت کو یو کے نون یہ ورڈ ایکان سے ہے۔ ایکان کا مطلب ہے کہ فرم بلیف ہو جانا۔ جس طرح میں اگر آپ سے کہوں کہ فار ایگزامپل حسن بٹ جو ہے اس کا A+ ہے، اور میں آپ کو یہ دے کے بتا رہا ہوں اپنے جو رزلٹ میں نے بنایا، لیکن ابھی آپ کا رزلٹ آیا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا مطلب 80-90% ہو جائے گا کہ سر نے لیپٹاپ سے اپنے دیکھ کے مجھے بتایا ہے تو میرا ایسے ہی گریڈ ہوگا، میں بھی چینج ہو جائے بعد میں۔ لیکن وہ ایک میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں، لیکن اللہ کی مثال ایسے ہے آخرت کی کہ بالکل آپ کو فرم، ابھی آپ نے چیز دیکھی نہیں ہوئی، لیکن آپ کو یہ فرم بلیو ہو جائے اس کا کہ باقی آخرت قائم ہوگی، اور جو ہماری نیکیاں ہیں ان کا ہمیں ریوارڈ ملے گا، اور ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں اولائکا کا مطلب ہے وہی لوگ، اللہ اوپر، ہدن ہدایت پر ہیں، من سے ربہم ان کے رب سے، واو اور اولائکا وہی لوگ، ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا بچے، اب میں یہ ایک ایک آیت ریوائز کروں گا، اور آپ نے ساتھ ساتھ ہینڈ ریز کرنا ہے کہ میرے ساتھ کون وہ ریوائز کرے گا میرے پاس۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ذالکہ یہ کتاب، لا نہیں، ریب شک، فی میں ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، لی کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ چلیں اسے کون ریوائز کرے گا اس آیت کو؟ چلیں عمر، شاباش عمر کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ویری گڈ، شاباش عمر سلیم، ویری گڈ۔ الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب پر، واؤ اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز، ومما اور سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا بچے اسے کون ریوائز کرے گا؟ سارے بچے کوشش کریں پارٹیسپیٹ کرنے کی۔ ہاں جی سندر صاحب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ زینہ وہ جو یومنون ایمان لائے، بی سے غیب سے غیب کے ساتھ، وا اور یقیمون اور قائم کیا، الصلاۃ نماز، وا اور کہاں گیا، وا اور می سے ما جو اور سے جو رازقناہم رزق دیا نہ ہم نے ہم انہیں، ینفقون اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ شاباش، ویری گڈ سندس، ویری گڈ۔ والذین اور وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بھی ساتھ ما جو انزلہ نازل کیا گیا، یہ پیسے وائز ہے، نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، واو اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، من سے قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
تورات، زبور، انجیل اور کچھ صحائف بھی تھے جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوئے، شیس علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، دوسرے انبیاء پر، وبالآخراتی اور ساتھ آخرت کے، ہم وہ یوقنون فرم بلیو یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کا امتحان ضرور قائم ہوگا۔ چلیں جی، اسے کون ریوائز کرے گا؟ ہینڈ ریز کریں بچے، چلیں سبحان صاحب شاباش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ زینہ وہ لوگ جو یومنون ایمان لائے بالغیب غیب پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر، اور یقیمون الصلاۃ اور ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں جی جی صلاۃ نماز، اور مما سے جو رزقنا ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یومنون ایمان لائے بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا ان کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا من سے قبلک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ماننے، اور بالآخراتی اور آخرت پر، ہم یوقنون یعنی آخرت کے دن پر بھی وہ مان لائے، یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یوقنون یقین یقین رکھتے رکھتے ہیں۔ ہیں، فرم بلیو ہے ان کا آخرت کے دن کہ آخرت کا امتحان قائم ہوگا۔ ہاں جی، اولئکا وہی لوگ اللہ اوپر ہدن ہدایت پر ہیں، من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، واو اور اولئکا وہی لوگ ہم وہ مفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہم کا مطلب بھی وہ اور اولئک کا مطلب بھی وہ، اور پلورل کی سینس میں یہ دونوں جمع کے ہیں، یہ ضمیر منفصل ہے اور یہ اس میں اشارہ ہے۔ چلیں جی، یہ کون وائز کرے گا؟ یہ آسان ہی ہے۔ ہاں جی بچے ہینڈ ریز کر دیا کریں جو بھی ہیں، سبھی جو، میری کوشش ہوگی کہ جو ایک دفعہ کر چکے ہیں اگر کوئی اور نہیں کرتا تو پھر انہیں موقع دیا جائے گا، جیسے عمر ہے، سندس ہے، سبحان ہے، کوئی اور کرنا چاہے تو ویلکم، نہیں تو پھر دوبارہ انہیں موقع دیا جائے گا۔ چلیں شاباش عمر کریں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے رب کی طرف سے ہدایت ہے ان کے لیے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ فلاح یعنی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی ایسے لوگ ہیں۔ اوپر نشانیاں بتائی گئی ہیں متقین کی، نماز پڑھتے ہیں، اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، گزشتہ کتابوں پر، انبیاء پر، ان کے اچھے خیالات ہیں، اور یہی ہے جو سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ جن لوگوں کے ایسے عقائد ہوں گے، ایسے بلیف ہوں گے، وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، وہی کل قیامت والے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ اچھا بچے، سورہ بقرہ کی تھوڑی سی فضیلت کے بارے میں صرف 1-2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو اجازت ہے۔ یہ سورہ بقرہ یہ سب سے لمبی سورہ ہے قرآن پاک کی، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جو آخری 2 ورسز ہیں نا سورہ بقرہ کی 285 اور 286، جو بندہ رات کو پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہیں۔ پھر اور مختلف آیات میں جنات کے لیے، جادو کے لیے، نظر بد کے لیے، یہ سورہ بقرہ کی یہ فرسٹ 4 ورسز، ایک حدیث کے مطابق فرسٹ 4 ورسز، اور اسی میں آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ میں، اور اس کے اینڈ والی 2 ورسز، تو یہ کافی ہو جاتی ہے۔ اور جادوگر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا مقابلہ جو ہے وہ بالکل نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسے معاملات ہیں تو یہ پڑھیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں 3 دن تک 3 راتوں تک یہ سورہ بقرہ تلاوت ہوتی ہے، 3 رات ہو جائے تو پوری سورہ بقرہ بھی تلاوت کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں تلاوت، یا کم از کم اس کی یہ 4 آیات یہ
आयतल कुर्सी और एंड वाली 2 या 3 आयात 285, 6 या 284, 5 और 6 इन आयात की बड़ी फजीलत आई है और जन्नत के खजानों में से खजाने भी कहा गया जो आखिरी 2 आयात है और कहा गया है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक से भी 2000 पहले अल्लाह ताला ने ये जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात है ये लिखी थी। तो इनकी बड़ी फजीलत है और स्पेशली जन्नात शयातीन और नज़र बद से मुकाबला करने के लिए। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक समझने, इस पर अमल करने और इस तलीम को आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बच्चे कोई अगर क्वेश्चन करना है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, मीटिंग एंड कर दें फिर। यस सर। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा चले मैं रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ। कल की भी। ठीक है, ओके सर कोशिश करें अगर ग्रुप में सेंड कर देना, हो सकता है ऐसे मुमकिन है? हाँ जी बिल्कुल मुमकिन है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा। ठीक है सर। थैंक यू चलें सर। जी, अपना ख्याल है। सुभान साहब शुक्रिया आपका भी आपके आने का। सर आपका शुक्रिया। चलें।